فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی ڈپٹی میئر متسری لتا شوبھن ریڈی نے چلکل گوڑا میں منعقدہ کانگریس سیوا دل پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور کئی خواتین کارکنوں نے تقریباً 150 لوگوں کو کانگریس پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر نے کہا کہ کانگریس انتظامیہ کے تحت آنے کے بعد خواتین کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے اور کانگریس حکومت خواتین کو تمام شعبوں میں سبقت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی مدد اور تعاون فراہم کر رہی۔ اس پروگرام میں ریاستی کانگریس سیوا دل کے صدر جتیندر، ریاستی کانگریس سیوا دل جنرل سیکرٹری رینو کمار، ریاستی یوتھ لیڈر شرون کمار، سیوا دل جنرل سیکرٹری رمانی، سکندرآباد حلقہ اسمبلی کے صدر پردیپ چندرا، کانگریس خواتین قائدین اور دیگر نے شرکت کی۔ حیدرآباد سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ نے عوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے حیدرآباد اور سکندرآباد کے اندر عوامی اجتماعات پر سخت پابندی جاری کی ہے۔ سی وی آنند، کمشنر آف پولیس برائے حیدرآباد سٹی نے اس پابندی کو بھارتی شہری تحفظ سنہتا 2023 کی دفعہ 163 کے تحت نافذ کیا ہے۔ یہ حکم 27 اکتوبر 2024 کی شام 6 بجے سے لے کر 28 نومبر 2024 کی شام 6 بجے تک نافذ رہے گا۔ اس مدت کے دوران حیدرآباد پولیس کسی بھی ایسی سرگرمی پر کڑی نظر رکھے گی جس سے عوام میں خلل پڑ سکتا ہے اور فوری کارروائی کی جائے گی۔ پابندیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی رکاوٹوں کو روکنے کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس نے عوامی اجتماعات، جلوسوں، ریلیوں اور 5 یا زیادہ افراد پر مشتمل احتجاج پر پابندی نافذ کی ہے۔ مزید برائے علامتوں، جھنڈوں، پلے کارڈز یا الیکٹرانک پیغامات کی نمائش بھی شہر کی محدود میں ممنوع ہے۔ اگرچہ ممانعت کا اطلاق وسیع پیمانے پر ہوتا ہے لیکن پرامن مظاہروں کے لیے استثناء دیا گیا۔ جو لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ قانونی طور پر اندرا پارک دھرنا چوک پر ہی ایسا کر سکتے ہیں، جو حیدرآباد اور سکندرآباد میں پرامن جلوسوں کے لیے نامزد علاقہ ہے۔ شہر کے حدود میں کسی دوسرے مقام پر غیر مجاز اجتماعات سختی سے منع ہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور درج ذیل گروپس اس پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ آن ڈیوٹی پولیس افسران بشمول ہوم گارڈز اور اسپیشل پولیس آفیسرز، ایس پی اوز، فوجی اہلکار جو اپنے سرکاری فرائض سر انجام دے رہے جنازے کے جلوسوں کی اجازت محکمہ تعلیم کا فلائنگ اسکواڈ، کسی دوسرے گروہ یا افراد کو مجاز اتھارٹی کی طرف سے چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ چھوٹ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ضروری خدمات اور مجاز سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔ حیدرآباد پولیس نے متنبہ کیا ہے کہ ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والے افراد یا گروپس خاص طور پر حساس علاقوں جیسے کہ سیکریٹریٹ کے ارد گرد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ محکمے نے عوامی امن و سلامتی کی کسی بھی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے ان اقدامات کو نافذ کرنے کے اپنے عزم پر زور دیا۔ تھیلیسمیا سوسائٹی حیدرآباد کی جانب سے نظام آباد کے کلاسک فنکشن ہال میں تھیلیسمیا مریضوں کے لیے اور معصوم بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ کا لگانے والوں میں ابو ایمل، ریاض ملک، خالد خان موجود رہے جنہوں نے نظام آباد میں میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا اور یہ کامیاب رہا۔ ابو ایمل نے بتایا کہ 523 نوجوانوں کا تہہ دل سے شکریہ جنہوں نے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں پہنچ کر اپنے خون کا عطیہ دیا اور تھیلیسمیا کے مریضوں کی مدد کی۔ تلنگانہ فوڈز کے چیئرمین ایم اے فہیم نے الزام لگایا کہ پچھلی BRS حکومت کے دوران کارپوریشنوں میں بہت سی بے ضابطگیاں ہوئی اور ویجیلنس انکوائری بھی کی گئی۔ فہیم نے گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کی۔ وہ ناراض تھے کہ وہ جھوٹی کہانیاں بنا رہے کیونکہ وہ کانگریس کی حکمرانی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اخبارات میں کانگریس حکومت کے بارے میں جھوٹی خبریں لکھ رہے تاکہ ماضی کی بے قاعدگیاں سامنے نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ جنواڑہ فارم ہاؤس میں منعقدہ ریو پارٹی منشیات کے استعمال اور غیر قانونی شراب کے معاملے میں مکمل تحقیقات اور ملزمان کو سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فہیم نے پولیس سے KTR کے ساتھ ساتھ دوسروں کا ڈرگ ٹیسٹ کرنے کو بھی کہا ہے۔ కేసులు బుక్ అయినాయి
దాని మీద చూసాం రేపు ఎంత పెద్ద వార్త రాస్తారు, ఎంత లెంత్ వస్తుంది, ఎంత విడ్త్ వస్తుంది, రేపు నమస్తే తెలంగాణ ఫ్రంట్ పేజ్ లో వస్తుందా, బయట పేజ్ లో వస్తుందా, ఏం వస్తుందో రేపు చూద్దాం. మా మీద అబండాలు వేస్తున్నారు కదా, రేపు ఇదే నమస్తే తెలంగాణ పేపర్ లో చూద్దాం. మీ డ్రగ్స్ కేసులో మీరు దొరికినారు కదా, అడ్డంగా దొరికినారు డ్రగ్స్ కేసులో. ఇమీడియట్ గా మేము డీజీపీ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, విజువల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫుటేజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిలీజ్ చేయాలి. కేటీఆర్ గారు కూడా డ్రగ్స్ టెస్ట్ చేయాలి. అందరికి అక్కడ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో అందరికి డ్రగ్స్ టెస్ట్ చేస్తే నిజ నిర్ధారాలు అన్ని కూడా బయటపడతాయని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. आदिलाबाद जिले मुस्तकिर में एक जहरीले सांप ने हंगामा खड़ा कर दिया। तकरीबन 10 फीट लंबे और जहरीले सांप को पकड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद के मुज़फ्फराबाद में वाक़ टेलर्स कॉलोनी में करनाकर के घर के अहाते के स्टोर रूम में तकरीबन 10 फीट का एक जहरीला सांप दिखा गया, जिसे देखकर घर में खौफ व हिरास फैल गया। खौफ व दहशत में मुब्तला घर वालों ने फौरन सांप पकड़ने में माहिर शांति नगर के रिहायशी मोहम्मद हबीबुद्दीन को इतला दी, जिन्होंने बड़ी चालाकी और होशियारी से सांप को काबू में कर लिया और बाद में सांप को मुकामी जंगलाती इलाके में छोड़ दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नज़ीर अहमद ने एबीसी कमीशन कमेटी के अरकान से कहा कि वो अक़लियतों की हैसियत को ज़हन में रखते हुए तमाम शोबों में अक़लियतों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। उन्होंने आदिलाबाद में बीसी तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी के लिए मुनक़दा बीसी कमीशन की अवामी समाअत प्रोग्राम में शिरकत की और कई तजावीज़ पेश की। इस मौके पर उन्होंने कमीशन से अक़लियतों को फ़राहम करदा 4% रिजर्वेशन को बढ़ाने की गुजारिश की और इसी तरह मुक़ामी दायरा इंतख़ाबात में दीगर ज़ातों के लिए बनाए गए रिजर्वेशन के मुताबिक बीसीई को भी ख़ुसूसी रिजर्वेशन फराहम करने की गुजारिश की। तेलंगाना स्टेट रैतु संगम की कॉल के हिस्से के तौर पर जिले वरंगल रैतु संगम के ज़रिए एहतमाम किसानों ने एक शीला पार्क से कलेक्टर के दफ्तर तक मुजाहरे का एहतमाम किया और धरना दिया गया। कलेक्टर ने इस प्रोग्राम में तेलंगाना स्टेट किसान यूनियन के सदर पुष्या पद्मा, सेक्रेटरी शंकरैया, रियासती लीडर वजारला अरुणा, वरंगल जिले यूनियन के सदर साइलू, वर्किंग सदर पाशा, जिले कायदीन शोभा हसीना, हरमकुंडा के जिले असिस्टेंट सेक्रेटरी राजाराम व दीगर ने शिरकत की और बरसात का मौसम यासंगी किसान की यकीन दहानी, 2 लाख से ज्यादा और 2 लाख से कम के कर्जों की माफ़ी फौरी की जाए। पुष्या पद्मा ने मुतालबा किया कि ज़मीनी हुकूक एक्ट को तेज़ी से नाफिज किया जाए और छोटे पैमाने के धान के साथ साथ डोडो किस्म के धान पर 500 रुपये फ़ी क्विंटल का बोनस दिया जाए। जिले कलेक्टर व मजिस्ट्रेट विजेंद्र बोई से 28 अक्टूबर बरोज़ पीर बाद नमाज ज़ोहर जनूबी भारत के मुमताज़ आलिम दीन व नामुर सीनियर सहाफ़ी असदुल उलमा तनवीर सहाफ़त मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी मुजददी मौलवी कामिल हदीस जामिया निज़ामिया वो जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड की क़ियादत में कुल जमाती मुस्लिम नुमाइंदा वफ़द ज़िले कलेक्ट्रेट पहुँचकर एक याददाश्त बनाम सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के नाम मौसूमा ज़िले कलेक्टर की से हवाले करते हुए असदुल उलमा ने कहा है कि 4 रोज़ कबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी बिला लिहाज मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ की जाने वाली गुस्ताखियों के खिलाफ सख्त कानून मदून करने की कीमती आरा व अहकाम और मरकजी व रियासती हुकूमतों के नाम अपने बयान में जारी किए थे। ताहाल नरसिंहानंद सरस्वती और महंतगिरी महाराज महाराष्ट्र के खिलाफ ताहाल हुकूमती सतह पर गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है और न ही सजा का कोई तयन किया गया है। मौलाना मोहसिन पाशा नक्शबंदी ने जिले कलेक्टर से ये भी कहा है कि हमने तमाम मुसलमानान महबूब नगर से सुबह 9 बजे तक दोपहर 2 बजे तक तिजारती तालीमी इदारे, पेट्रोल पंप, दीनी मदारिस रजाकाराना तौर पर बंद रखने की पुरजोर अपील की। हमने बंद की कॉल दी और 3 गाड़ियां बंद की निगरानी के लिए दौरा करेंगे। जबरन दुकानात बंद करवाने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उलमा अहले सुन्नत वल जमात और मुसलमानान महबूब नगर की जानिब से जिले कलेक्टर से मुलाकात के बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूबरू असदुल उलमा अलामा मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा नक्शबंदी मुजददी क़ादरी की क़ियादत में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद तकी हुसैन तकी नक्शबंदी, सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद सादिक हुसैन, मुस्लिम लीग अब्दुल्ला सुन्नी, मौलाना हाफिज मोहम्मद अमीर नक्शबंदी, कायदीन मिली मुहाज मिर्ज़ा खुद्दूस बेग, सदर ज़िले मुत्तहिदा महबूब नगर और मोहम्मद नूरुल्लाह खान, मोहम्मद अब्दुल मोइज़ और मोहम्मद मतीनुर रहमान कांग्रेसी कायदीन व दीगर ने भी सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा
کہا ہے کہ نامور رسالات میں بارہا کی جا رہی گستاخیوں کے خلاف مسلمان بھارت سراپا احتجاج ہے، لیکن حکومتیں ان گستاخ شرپسندوں کی پشت پناہی کی جا رہی۔ اس کی ایک زندہ مثال مہاراشٹر کے ملعون رام گری بھی شامل ہے۔ اس ملعون کو اب تک نہ ہی گرفتار کیا گیا اور نہ سزا کا اعلان۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ملعون شرپسند کی گرفتاری کے مطالبے پر 29 اکتوبر بروز منگل کو اعلان کردہ بند کی مسلمانوں نے محبوب نگر کی جانب سے مکمل تائید کا اعلان کیا اور محبوب نگر مسلم تاجرین اور تعلیمی اداروں کو دوپہر 2 بجے تک بند رکھنے کی اپیل کی۔ ہیلمٹ ٹرپل رائڈنگ ریش ڈرائیونگ کرنے والے بائیکروں کے خلاف خصوصی ڈرائیو کے تحت ڈپٹی ایس پی ٹریفک قاضی گنج کلگام نے نویوگ قاضی گنج میں خصوصی ناکہ لگایا اور کئی موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا اور چالان بھی عائد کیے۔ تمام نوجوانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنیں اور ٹرپل رائڈنگ اور ریش ڈرائیونگ سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی زندگیاں ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ اس لعنت کو روکنے کے لیے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ بائیک سواروں کی قیمتی جان بچانے کے لیے ہیلمٹ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت سے لوگوں کو آگاہی بھی دی گئی ہے۔ بھارتی کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے یو پی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 1 سال تک کسانوں کو مفت میں بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن افسران نے کسانوں کے کھیتوں میں میٹر لگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر میٹر لگ جائیں گے تو مفت میں بجلی کیسے ملے گی؟ راکیش ٹکیت نے پریاگراج میں ایک کسان مہا پنچایت سے خطاب کے موقع پر یہ بات کہی۔ خبر کے مطابق راکیش ٹکیت نے منڈیرا میں کہا کہ اگر میٹر لگانا ہے تو 2027 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے اس معاملے کو اپنے منشور میں شامل کرنا ہوگا، نہیں تو کسان کے کھیت میں میٹر نہیں لگے گا۔ راکیش ٹکیت نے دھان کی قیمتوں کے معاملے پر بھی حکومت کو گھیرے میں لیتے ہوئے الزام لگایا کہ پوروانچل میں جون پور، مرزا پور اور بالیا سے 1200 روپے فی کوئنٹل کی قیمت میں دھان کسانوں سے لیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہی حال مکہ کا ہے۔ کسان رہنما نے بتایا کہ بہار میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان فصلوں کو کم قیمت پر فروخت کرنے سے کسانوں کو ہوتا ہے اور یہی حال سبھی ریاستوں کا ہے۔ راکیش ٹکیت نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ بندوا مزدور بن کر رہیں۔ یہ ایک بڑی سازش رچی جا رہی۔ یہ حکومت ملک کو مزدوروں کا ملک بنانا چاہتی ہے کیونکہ صنعتوں میں مزدوروں کی بہت کمی ہے جسے یہ پورا کرنا اس کی مجبوری ہے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।